بچوں کو آؤٹنگ کے لیے گھر سے نکالیں تو باہر بھی وہی مصیبت موجود ہے جو گھر میں چمٹی ہوئی تھی۔ اس کمسن بچی کا ان کارٹونز کو دیکھنا ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کہاں دیکھتے ہیں؟ بچوں کو کارٹون سے نہیں روک سکتے تو کم از کم ننگے پن سے، بے حیائی سے، فحاشی سے تو روکیں۔ ان کی ایمانی، انسانی غیرت کو تو محفوظ کریں۔ اسلام مخالف مذاہب کے حملوں سے تو بچائیں۔ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مشرک، کافر بننے سے تو بچائیں۔ کچھ مناسب ہی دکھا دیں، یوں گلے سے تو نہ اتاریں۔ 5 سے 10 سال کی عمر تک مائنڈ کنٹرول گیم پیرنٹس کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے دماغ کی کھچڑی بنا دیں گے۔ گھر ہو یا سفر، مناسب متبادل میسر ہو۔ اس کے لیے اپنی نیند، آرام، سکون، میل ملاپ، کام کاروبار، جاب، بزنس سب مؤخر کریں، بس بچوں کو مقدم کریں۔ اگر کام کاروبار روزگار سب بڑھ بھی جائے، بچے ضائع ہو جائیں تو کس کام کا؟ آرام نیند مکمل بھی ہو جائے، بچے بگڑ گئے تو کس کام کا؟ اب یہ ذمہ داری اکیلی ماؤں پہ مت ڈالیں، بلکہ باپ بھی اپنی خواہشات، ضروریات اور ملاقاتوں کو کم کر دیں۔ بچوں کو ٹائم دیں، بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں۔ یاد رکھیں، بچوں کی یہ چوائس کبھی نہ تھی، ہم نے زبردستی ان کی چوائس بنایا۔ وقت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں لگانے کے لیے ہم نے خود ہی یہ ان کے ہاتھوں میں تھمایا، اور اب بچے ہمارے پاس رہنا نہیں چاہتے، بچے ہمارا ساتھ نہیں چاہتے۔ بچوں کے لیے اب یہی ان کا زندگی، سکون، آرام، پیار، محبت اور سب کچھ، حتیٰ کہ دین، ایمان اور خدا بن چکے ہیں۔ ان کی موجودگی میں انہیں اپنا کھانا، پینا، سونا، حتیٰ کہ باتھ روم جانا، سوچئے کہ بچے کو قضائے حاجت ہو لیکن بچے روک کے انہی پہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اور بچے ماں باپ کو جواب دینا، اور بچے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے حافظہ کے لیے کچھ بتائیں، قرآن بھی پڑھنے بھیجتے ہیں، 3-4 گھنٹے بھی لگا کے آتے ہیں، قاریہ بھی اچھے ہیں، مگر رپورٹ نہیں ہے، کچھ ذہن میں رہتا نہیں ہے۔ کیسے رہے؟ یہ سب کچھ تو ہم نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا جو کچھ ٹکنے ہی نہیں دیتا۔ بچے رب سے دور، ہم سے دور، اور خود اپنے دشمن ہو چکے ہیں۔ ان کی صحت، ان کی زندگی، ان کی آخرت خطرے میں ہے، اور ماں باپ پرسکون ہیں۔ بڑے بھی کوئی منظرنامہ دیکھ لیں تو کچھ دیر تک وہی ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، خواہ سامنے کوئی بھی سین ہو، کوئی بھی بیٹھا ہو۔ یہ تو بچے ہیں، ذہن کے کچے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ پتھر کی طرح ان کے دماغ پہ، دل پہ نقش ہو جاتا ہے۔ بچے ایسے بننا چاہتے ہیں، ایسے دکھائی دینا چاہتے ہیں، ایسے پہننا چاہتے ہیں، ایسے ہی لڑتے ہیں، ایسے ہی جھگڑتے ہیں۔ ان میں سے انسانیت مفقود ہو چکی ہے۔ ایسے توڑ پھوڑ، مار پیٹ، غصہ، چلانا اور یہی سب کچھ، ہم سب ان کے نقصانات سے خبردار ہیں، خوب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ خود اپنے بچوں کو ہاتھوں سے دیتے ہیں۔ مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس متبادل نہیں ہے، حالانکہ یہ کوئی معذوری نہیں ہے، کیونکہ ہم متبادل ہیں۔ اب ہمیں اپنے بچوں کو خود اپنا آپ دینا ہے، اور ابتدا باپوں کو کرنی ہے، کیونکہ اکیلے ماں کچھ نہیں کر سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو جب ہم اپنی گود میں بٹھائیں، اپنے قریب بٹھا لیں، خود ان کے پاس بیٹھ جائیں اور کوئی قصے، کہانیاں، واقعات، تجربات شیئر کریں، بچے کبھی بھی انہیں منہ نہ لگائیں۔ ہم انہی سے بچنے کے لیے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے بچوں کو یہ دے کر خود حلال حرام کاموں کی طرف جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ حلال بھی حرام ہو جائے گا جب بچے اس حلال کی وجہ سے اس